بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج میں آپ کو جادو کے متعلق بتاؤں گی۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ شریعت میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ حرف سحر جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو اور اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو، اور جادو ایسی گروہوں اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اور جادو وقتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے اور اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ جادو عروہ خبیثہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے بشرۂ طبع متاثر ہوتی ہے۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کو ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ اور شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ شیطان کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں۔ چنانچہ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نعوذ باللہ اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور بعض قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں، بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں، کچھ جادوگر سورۃ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، اور کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں، اور کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو ایسی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے جس کو شیطان خود طے کرتا ہے۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کو عربی کے علاوہ کسی اور دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں جس میں کفر اور یہ کفریہ معنی پائے جاتے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جادوگر پہلے کوئی حرام کام کرواتا ہے، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا ہی زیادہ اس کا فرما بردار ہو جائے گا، اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا، اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرے گا، شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافرمان بن جائے گا۔ سو جادوگر اور شیطان ایسے ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں، اور آپ جب کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو میری یہ باتیں یقیناً درست معلوم ہوں گی،
کیونکہ اس کے چہرے پر کفریہ نحوست ہوگی اور کفر کا اندھیرا یوں چھایا ہوا ہوتا ہے گویا وہ سیاہ بادل ہو۔ اگر آپ کسی جادوگر کو قرب سے جانتے ہوں تو یقیناً اسے ذبح حالی کا شکار پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوگا۔ اسے سکون کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی، اور اس پر مستزاد یہ کہ شیطان خود اس کی بیوی بچوں کو اکثر و بیشتر تکلیف دیتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا کر دیتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے رب العزت نے، اور جس نے میری دین سے منہ موڑ لیا دنیا میں اس کی زندگی تنگ گزرے گی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور سنت کے مطابق چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سنت کے مطابق چلنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کومنٹ اور لائک شیئر سے مجھے بہت بہت حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کی بہت شکر گزار۔ اب مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔